أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن كلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكاها وأنت خير من زكاها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ مسلم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، گنج بخش، بگڑیوں کو بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، مشکل کشائی، حاجت روائی کرنے والا، سر و پکار کے لائق، نصر و نیاز کے لائق، ہر قسم کی قربانی اور عبادات کے لائق وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ بے شمار ان گنت ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اشیاء کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر اس دنیا کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن فرمایا۔ سامعین محترم، آج کے اس مختصر ٹائم میں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور روزوں کا جو مقصد ہے تقوی، متقی بنانا، کیا ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے یا کہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے؟ اگر ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے تو خوش ہو جائیے، اور اگر ہم اپنے مقصد کو نہیں پا سکے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو بھیجا تھا کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف مائل کر سکیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کے لیے مائل کر سکیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا تبدیل کیا ہے۔ اس رمضان میں ہم نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا ہے اور کتنا ناراض کیا ہے، کتنے کام اللہ کی رضامندی والے کیے ہیں اور کتنے کام ہم نے اللہ کی ناراضگی والے کیے۔ یہ ہم نے خود احتسابی کرنی ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے یہ باور کروانا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے خواہش کے باوجود بندہ وہ کام پوری طرح سر انجام نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پہ کسی کے دل میں یہ ہے کہ میں اتنے قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، اتنے قرآن مجید مکمل کروں گا، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ اسی طرح نوافل ہیں، اسی طرح دیگر اعمال ہیں، صلاۃ تراویح ہے، اس کے علاوہ باقی اعمال ہیں، صدقہ خیرات ہے۔ تو جو کمی رہ گئی ہے ہم نے اس کمی کو دور کرنا ہے، اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی اللہ رب العزت
अजर व सवाब देता है, हमने उसको हासिल करने की कोशिश करनी है। और रमजानुल मुबारक में ही अल्लाह ने चुगली, गीबत, झूठ और इसके अलावा दीगर अफआल से नहीं रोका, बल्कि रमजानुल मुबारक के अलावा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इन सारी चीजों से मना किया। तो हमें चाहिए कि हम अपना मुहासबा करें, तज़किया करें। तज़किया किसे कहते हैं? नफ्स को साफ सुथरा करना, अपने आप को अच्छाई की तरफ माइल करना। नफ्स इंसान का जिस्म, इंसान का दिल, रूह। तज़किया नफ्स अपने दिल को, अपने जिस्म को, अपने अफकारो ख्यालात को हर किस्म की आलाइशों से पाक करना, हर किस्म की पालीदगी से पाक करना, हर बातिल नजरियात से बचना, हर नजासत से बचना, चाहे वो नजासत जाहिरी है या बातनी है, चाहे वो नजासत हमारे कपड़ों के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर लगी है, या कि हमारे दिलो दिमाग में, ख्यालात में घुसी हुई है, हमने उसको दूर करना है। तज़किया नफ्स क्या है? अपने नफ्स को शिर्क व कुफ्र से, रसूमात से, बिदआत से पाक करना। और ये बात भी ज़हन में रखें कि शिर्क से पाक जन्नत में जाएगा, चाहे वो गुनहगार है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमाएगा। उसके लिए आप मिसाल देखें कि इंसान मैले कुचैले कपड़े पहन लेता है, गंदे कपड़े हैं उसके, घर उसका गंदा है, बर्तन उसके साफ नहीं है, तो उसको कोई पसंद करता है? उसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो अल्लाह को एक गंदा इंसान, मैला कुचैला इंसान, कि जिसके अफकारो ख्यालात ही साफ नहीं है, जिसके अकायद ही साफ नहीं है, जो रसूमात की, बिदआत की आमेज़श करके अपने अमाल को सामने लाता है, ऐसे अमाल अल्लाह को कैसे पसंद आ सकते हैं? अल्लाह तो नजीफ है, अल्लाह तो साफ सुथरा है, वो तो पाक है, कुद्दूस है। वो अल्लाह कैसे पसंद करेगा एक ऐसे इंसान को कि जो इंसान गुनाहों से लुथड़ा हुआ है, जिसका जिस्म वो नापाक है, जिसके ख्यालात नापाक है, जिसके अफकार नापाक है, जिसके अकायद व अमाल नापाक है। अल्लाह उसको कैसे पसंद करेगा? जबकि एक इंसान ऐसी चीजों को पसंद नहीं। आप देख ले, जो गाली गलोच करता है कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता, गंदी जुबान इस्तेमाल करता है कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता, जो चुगली गीबत करता है कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता। तो जब इंसान एक दूसरे को अच्छा नहीं समझ रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे उस शख्स को पसंद करेगा? अगर हमारे अंदर निजासत है तो बताएं फिर अल्लाह को कैसे पसंद आए? ये हमने अपना मुहासबा करना है, अपने अंदर ये तब्दीली लेके आनी है। चाहे वो शिरक की नजासत है, चाहे वो अकायद की नजासत है, चाहे वो आमाल की नजासत है, कोई भी है, हम उसकी सफाई कैसे कर सकते हैं? तौहीद की बरकत से हम उसकी सफाई कर सकते हैं। अल्लाह की तौहीद, उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत का जज्बा, नफ्स में इंसान का जुबान, दिल, जिस्म, एक एक उज़्व शामिल, हर उज़्व को पाक करना, आंखों को पाक करना, जुबान को पाक करना, इंसान अपने सारे ख्यालात को पाक करना, गीबत से, चुगली से और बदमाशी और फहाशी से, बदअमली से, इन सारी चीजों से अपने आप को पाक करना, यही असल में तज़किया है। और कई लोगों की जिंदगी का मकसद ही दूसरों की ऐब जोई होता है, वो दूसरों के ऊपर ऐब लगाने में ही अपनी पूरी तवानाइयां सर्फ कर देते हैं कि फलां जी ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा। अल्लाह अकबर। हमने पिछले जुमे भी गुजारिश की थी, सैयदना इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का वाकया बयान किया था कि उनकी सारी जिंदगी में उन्होंने किसी की गीबत नहीं की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी उम्मत को उनकी तारीफ में लगा दी। तो इसी तरह अगर हम भी ये कोशिश करें, हम दिल में अहद कर लें किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी के ऊपर बोहतान नहीं लगाएंगे, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, तो फिर मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन आज हमारे लिए भी राहें जुबान से किसी की बुराई न कीजिए, गीबत न कीजिए, बोहतान न लगाइए, तकलीफ देने वाली बात न कीजिए, कोई मशवरा तलब करे तो अच्छा मशवरा दीजिए। अल्लाह अकबर। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों को हमेशा गलत मशवरा देते हैं, मकसद क्या होता है? अगले को नुकसान पहुंचाए। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिससे मशवरा तलब किया जाए उसे अमानतदारी से अच्छा मशवरा देना चाहिए, और मशवरा भी जो है वो ज़हन में रखे
کہ مشورہ دینے والا ایمانداری سے مشورہ دے. اب جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ اپنے حالات کے مطابق اس کو قبول کرے یا نہ کرے. یہ اصرار کرنا یا یہ کہنا اور ناراض ہونا کہ جی میں نے مشورہ دیا تھا انہوں نے میرا مشورہ مانا ہی نہیں، یہ وہ مشورہ تو نہ ہو گیا، وہ تو حکم ہو گیا نا کہ تو مان. مشورہ تو یہ ہے کہ اس کے حالات کے مطابق آپ اس کو مشورہ دے دیں، اس کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں کہ میں نے اپنے بھائی کی خیر خواہی کی ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق اس مشورے کو قبول کرتا ہے یا نہیں. تو یہ منافقین کی علامت ہے، یہ منافقین کی علامت ہے کہ وہ مشورہ دیتے تھے پھر کہتے تھے ہمارے مشورے کو قبول بھی کیا جائے، اس پہ عمل بھی کیا جائے. جنگ احد میں اسی طرح ہوا، اسی طرح باقی معاملات ہیں. تو میرے بھائیوں آج ہم نے یہ دیکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس رمضان المبارک میں کیا کھویا کیا پایا. ہم نے کیا اپنے رب کو راضی کر لیا؟ کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو پھر خوش ہو جانا چاہیے، اگر نہیں کیے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کے کام اللہ کی رضا کے لیے آج ہی سے اپنے دل میں عہد کر کے شروع کریں. تو میرے بھائیوں نفس کا معنی قوت، خیر و شر، یہ انسان دونوں قوتیں اس کے اندر اللہ نے ودیت کر. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھی، اور یہ انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ شر کو ختم کر دے، بھلائی کو غالب کرے. اللہ تعالیٰ نے الہمہا فجورہا وتقویٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ہم نے اس کے دل میں یہ دونوں چیزیں ڈالی ہیں، نافرمانی بھی اور فرما برداری، تقویٰ پرہیزگاری. اور پھر انسان کو اختیار دیا اما شاکرا و اما کفورا، جو راستہ چاہے وہ اختیار کر لے، چاہے شکر والا راستہ اختیار کر لے، چاہے تکبر والا برا راستہ اختیار کر لے. یہ انسان کا اپنا فعل ہے. نفس خیر و شر کا مجموعہ، شیطان انسان کا خارجی دشمن، انہ لکم عدو مبین کہا گیا. ہم کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے نا کوئی، ہم اس کے قریب نہیں جاتے ہیں، اس کے نزدیک نہیں جاتے. جو کام وہ کہے ہم وہ نہیں کرتے، کیوں؟ ہمیں پتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم وہ کام نہیں کریں گے جو اس نے کہا ہے. تو کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ شیطان ہمیں کہتا ہے برائی کرو، ہم کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. شیطان ہمیں تھوڑی سی انگیخ دلاتا ہے، ہم فوراً وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ شیطان کی کامیابی. اس لیے وہ چونکہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس لیے ہم اس کا ظاہراً مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے مالک تو نے اسے بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا، اور تو ہی خیر و شر کا مالک ہے. اللہ تو ہمیں اس سے نجات دے، ہمیں اس کے شر سے بچا لے، کیونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. لہذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے. روزے بھی انسان رکھتا ہے. اللہ اکبر. مراتب نفس کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم کھائی ہے برائی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بڑی اہم اور پتہ والی بات ہے. انسان برائی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، انسان غیبت اور چغلی بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، انسان باقی نیک اعمال بھی کرتا ہے، لیکن برے اعمال کی طرف بھی اللہ اکبر کم بھی تولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اللہ تہجد بھی پڑھتا ہے، بہتان بھی لگائے جا رہا ہے، زبان پہ استغفر اللہ کی تسبیح بھی ہے، اور دوسروں کے حق بھی کھائے جا رہا ہے، کم بھی تول رہا ہے، لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا جا رہا ہے، نظر بازی بھی کرتا جا رہا ہے، نظر بد کا بھی شکار ہے. لیکن جب انسان کا نفس لوامہ ملامت شروع کر دیتا ہے، پھر نفس کیا بن جاتا ہے؟ آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مطمئن نفس، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. اللہ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرمائے.
اللہ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرمائے کہ جب انسان فوت ہوگا نا، نیک بندہ، نیک عمل کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کا عاشق، اللہ اور اس کے رسول کا محب، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا، حکم ماننے والا، جب وہ فوت ہوگا تو فرشتے آئیں گے، آ کے ادار کے اندر سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور ملک الموت آ کے فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اسی وقت فیصلہ ہو جائے گا کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، اسی وقت فیصلہ ہو جائے گا کہ میں جنتی ہوں۔ اس وقت انسان کہے گا میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں، میں اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ اس وقت کی ملاقات کا تذکرہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، انسان اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ یہ اس وقت کی کیفیت ہے۔ اور جب نیک بندہ فوت ہونے لگتا ہے اللہ کی طرف سے اسی وقت اسے پتا چل جاتا ہے، سامنے انسان کی ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے، آنکھیں اوپر کو لگی ہوئی ہیں، انسان دیکھ رہا ہے اپنے اعمال کے بقدر اسے سامنے نظر آ رہا ہے میرے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے۔ پھر وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اسے خوشخبریاں سنا دیتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چل میرے بندے جنت میں داخل ہو جا، نمازیں تو پڑھتا رہا، روزے تو رکھتا رہا، لوگوں کے تانے تو سنتا رہا، شلوار اوپر کر لے جناب، تب تو لوگوں کے تانے سنتا رہا، لو جی دریا سے لنگنا ہے، نہر سے گزرنا ہے، جو اتنی اونچی شلوار کر لی ہے، سنت داڑھی رکھ لی ہے، لو ابھی سے بابا بن گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنے تانے تو نے سنے میرے لیے، اب میرے بندے چل اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ انسان اس وقت کہتا ہے اللہ میں تیری ملاقات کو پسند، خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ 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 ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرمائے۔ اگر نفس انسان کو برائی کی طرف لے جائے، ایک نفس انسان کو برائی کی طرف، پھر وہ نفس کیا کرتا ہے، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ بن جائے گا، نفس امارہ بن جائے گا، برائی کی طرف دعوت دینے والا، شراب پی رہا ہے، برائی کے پروگرام بنا رہا ہے، مزے ہی مزے جناب، برائی میں مزہ آ رہا ہے، برائی کی طرف انسان کی پوری توجہ، برائی کے کام کی طرف دوڑ لگاتا ہے لیکن اچھائی کی طرف نہیں آتا، نماز کی طرف نہیں آتا، روزے کی طرف نہیں آتا، اچھائی کے کاموں کی طرف نہیں آتا، فرما برداری والے کاموں کی طرف نہیں آتا، دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر کے خوش ہونے والا، اللہ کو اللہ ہمیشہ دوسروں کا برا چاہنے والا، برائی کر کر کے انسان تھکتا ہی نہیں ہے، اور انسان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نفس مطمئنہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ ڈیوٹی ہے انسان کی، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کی، لہذا انسان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نفس مطمئنہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، محنت کرنا اس کی ڈیوٹی ہے، اور تزکیہ کرنا اللہ کا کام۔ ایک آدمی محنت ہی نہیں کرتا، ایک چیز حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، کوشش ہی نہیں کرتا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ کے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا، اپنی طرف سے یہ شعر نہیں کہا، اللہ کی آیت کا ترجمہ کیا ہے اقبال رحمت اللہ علیہ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرے۔ النسائیہ سوف یرا، قرآن میں بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے انسان کی کوشش کو اللہ نے دیکھنا ہے۔ کون ہے جو کوشش کرتا ہے؟ انسان کے بس میں تزکیہ کرنا نہیں ہے، تزکیہ اللہ ہی نے کرنا ہے، انسان کی کوشش دیکھی جائے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کبھی بھی پاکیزی اختیار نہ کر سکتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک، لہذا اپنے آپ کو پاک نہ کہو میں بڑا حاجی نمازی ہوں، میں جناب بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، نہ میرے ویر، اس قسم کی باتیں نہ کیا کر، اللہ کی رحمت کی امید رکھا کر، اللہ کی رحمت کی امید رکھا کر، اور اللہ سے دعا کیا کر کہ اللہ میری یہ عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کسی کو اس لیے حقیر نہ سمجھ
कि लो जी मैं तो नमाजें बड़ी पढ़ता हूं, ये नमाज नहीं पढ़ता, मैं तो जनाब फलां काम बड़े करता हूं और ये नमाज। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जिस वक्त चाहे हदायत दे सकता। इसलिए जरूरी है कि शरीयत के मुताबिक तलकीन की जाए, दावत दी जाए, कहा जाए, इसरार किया जाए, नमाज के लिए दावत दी जाए, नेकी के लिए दावत दी जाए, लेकिन बुरा ना समझो, बुराई को बुरा समझो, बुरे शख्स को बुरा ना, उसको सीने से लगाओ, उसको कोशिश करो, उसको कहो कि बेटा नमाज पढ़ो, भाई नमाज पढ़ो, बहन नमाज पढ़, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुफार का तज़किया आखिरत में भी नहीं हो, ये मुसलमानों के लिए। कुफार का तज़किया आखिरत में भी नहीं होगा। कहां लिखा? अल्लाह कुरान में फरमाता वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम, अल्लाह उनसे क़यामत के दिन बात भी नहीं करेगा, ना ही उनका तज़किया करेगा, ना ही उनको पाक करेगा। जो दुनिया में ईमान लाकर अपना तज़किया न कर सका, आखिरत में मेरे मौला उनकी तरफ रहमत की नजर से देखेंगे भी नहीं। आज हम किसी से नाराज हो जाए ना, हम उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, हम कहते हैं नहीं इसकी तरफ देखना ही नहीं। नाराजगी का शदीद इजहार होता है कि मैं इसकी तरफ नहीं देखूंगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन काफिरों की तरफ, नाफरमानों की तरफ नजर रहमत से देखेगा। तो मेरे भाइयों, सजा के जरिए अल्लाह मोमिन को उसका तज़किया कर दे, चाहे दुनिया में कर दे चाहे आखिरत। बेहतर यह है कि हम अपना तज़किया दुनिया में कर लें, अपने आप को दुनिया में अल्लाह की तरफ राग़िब कर लें। आखिरत में तज़किया होगा सजा के जरिए, फिर वहां पे माफी के जरिए, सजा के जरिए अल्लाह ने तज़किया। कुछ लोग जहन्नम रसीद कर दिए जाए, फिर उनको कुछ अरसे के बाद अल्लाह माफ करके जन्नत में ले जाए, सजा के जरिए तज़किया हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कईयों को वो मालिक है, माफ कर देगा, उसकी मर्जी है। हम किसी पे दरोगा नहीं लगे हुए, वो मालिक है, माफ भी कर सकता है, किसी को भी माफ कर सकता है। मेरे भाई, इब्तदाई तिब्बी इमदाद समझते हैं ना? इब्तदाई तिब्बी इमदाद, इमरजेंसी में ले गए, हल्की फुल्की पूछगछ, उसके बाद कोई हल्के फुल्के इंजेक्शन, इब्तदाई इलाज। इसी तरह अचानक मौत इमरजेंसी, अचानक मौत इमरजेंसी है, और फिर हल्की फुल्की पूछगछ, कब्र में दाखिल, सवालो जवाब, मुख्तसर सवालो जवाब, मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबी का, उसके बाद मुख्तसर ट्रीटमेंट। सर दर्द दबाने से खत्म, हल्की फुल्की गोली देने से खत्म। गुनाह का दर्द कैसे खत्म होगा? कभी हमने सोचा? हम जो गुनाह कर रहे हैं उसका दर्द जो हमारी रूह पे है, बोझ है, वो कैसे खत्म होगा? कब्र दबाएगी, सर दबाने से सर का दर्द खत्म। कब्र दबाएगी मोमिन को, कब्र दबाएगी इंसान की हल्की फुल्की जो है ना, वो खत्म कर देगा अल्लाह ताला, उसकी सजाएं उसी से। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिन नार। क़यामत के दिन तबीब आला, आला तरीन सर्जन उसके सामने हाजिरी हो जाएगी। वहां पे 5 सवाल किए जाएंगे। कौन से सवाल होंगे? जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले जुमे बयान करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए, कब्र के अजाब से महफूज फरमाए। रमजान और मुबारक की जितने भी सआदतें हैं अल्लाह ताला हम सबको वो नसीब फरमाए, और हमारी इबादतें, हमारी रोजे और दीगर अफ़ाल कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।